السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے ڈیرس ارطغرل کے ایپیسوڈ نمبر 57 کے بارے میں۔ ایپیسوڈ 57 میں آپ دیکھیں گے ارطغرل کے ساتھی وہ ارطغرل کو بتائیں گے کہ زرعی خان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ارطغرل اسے کہے گا کہ مجھے پہلے سے یقین تھا کہ کردوغلو وہ اپنے ہاتھوں لگنے والے ثبوت مٹا کر رکھ دے گا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ ویورز، آگے آپ دیکھیں گے حلیمہ ارطغرل سے کہتی ہے کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس دن کوئی مصیبت ہم پر نہ آئی ہو۔ خدا جانے میرا بھائی ادھر قلعے میں کس حال میں ہوگا۔ ارطغرل حلیمہ سے کہتا ہے میں کل قلعے جاؤں گا اور شہزادے ایگت کو چھڑاؤں گا، اور دوسری جانب کردوغلو نیلے رنگ کا مشروب ترگوت کو پھیلا رہا ہے تاکہ ترگوت اپنی زندگی کی طرف واپس نہ آ سکے۔ دوسری جانب ارطغرل و حلیمہ وہ آئمہ خاتون اور سلیمان شاہ کے پاس جاتے ہیں۔ آئمہ خاتون حلیمہ کو ایک زنجیر دیتی ہے اور کہتی ہے یہ زنجیر ارطغرل کی دادا کایا علب اور دادی بورلا خاتون نے تحفے میں دی تھی، بس اس کی امانت تھی میرے چھوٹے بہو کے لیے۔ حلیمہ آگے سے کہتی ہے یہ تو بہت قیمتی ہے۔ آئمہ خاتون اس سے کہتی ہے کہ تم بھی تو بہت قیمتی ہو، اور اب بیٹی ہو میری۔ محلوں کی زندگی کو چھوڑ کر خانہ بدوشوں کی زندگی اختیار کی تم نے۔ حلیمہ آگے سے کہتی ہے کہ میں اپنے ساتھ سلجوق کی نشانی کے ساتھ ساتھ کائی قبیلے کی نشانی کو بھی اعزاز سمجھ کر پہنوں گی۔ اور دوسری جانب امیر چاچا سلیمان شاہ سے کہتے ہیں کہ کردوغلو کی نظر سرداری پر ہے اور بہت کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو رہا۔ سلیمان شاہ آگے سے کہتے ہیں کہ کل جرگے میں کردوغلو سے ذمہ داریاں واپس لے لیتا ہوں اور اس کے فرائض ارطغرل کو سونپ دیتا ہوں۔ اور دوسری جانب آئکز ارطغرل سے کہتی ہے کہ ترگوت نہ کچھ کھاتا ہے اور نہ کچھ پیتا ہے، خالی نظر کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے۔ ارطغرل آئکز سے کہتا ہے کہ جب تک ہماری اپنی سرزمین نہیں ہوگی ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ ہم سے نفرت کرنے والوں نے، ہمارے ہر خواہشوں کو مٹا دینے والوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر کر رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل کا دوست ارطغرل کو بتاتا ہے کہ یہ کبوتر ہمارے خیمے میں آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ چیز باندھی ہوئی تھی۔ ارطغرل جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ یگت کی زنجیر ہوتی ہے، وہ سب کو بتاتا ہے کہ یہ تو یگت کی ہے۔ سلیمان شاہ آئمہ خاتون کندوغلو کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ سلیمان شاہ آئمہ خاتون سے کہتے ہیں کہ مجھے خوف تھا کہ کہیں تکبر کی خاطر یہ خود کو برباد نہ کر بیٹھے، لیکن اس نے تکبر پر قابو کر لیا۔ آئمہ خاتون کہتی ہے کہ اس نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ ہمارا سعادت مند بیٹا ہے۔ قبیلے والے جوان سردار چاہتے ہیں اور وہ کندوغلو سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ ویورز، آگے آپ دیکھیں گے ارطغرل حلیمہ اور اپنی ساتھیوں سے کہتا ہے کہ زدارا مجھ سے ملنا چاہتی ہے، شاید کوئی اہم بات ہے۔ ارطغرل کے ساتھی کہتے ہیں کہ بھائی ذرا سنبھل کے، یہ کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ہم ایسی جگہ ملیں گے جس کا صرف مجھے اور اسے پتہ ہو، اور یہ جگہ ہم نے پہلے سے طے کر لی ہے۔ اس کے بعد ارطغرل عزادارہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ عزادارہ اسے بتاتی ہے کہ وزیر اعظم نے آپ کے قبیلے کے غدار سے مل کر یگت کو اغوا کر لیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ یقیناً اس غدار کو پہچان لیا ہوگا۔ عزادارہ کہتی ہے کہ یگت مجھے اس غدار کا نام بتانے ہی والا تھا، لیکن سپاہی نے اس کا منہ بند کر دیا۔ میں اسی قید خانے میں بھی ملنے گئی، لیکن مجھے ملنے سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد ارطغرل کئی قبیلے میں واپس آ جاتا ہے۔ ادھر میر چاچا کہتے ہیں کہ کیا خبر ملی ارطغرل؟ ارطغرل انہیں بتاتا ہے شہزادہ یگت کو قسطنطنیہ لے جا کر سلجوقوں کے خلاف نئی سازش کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف ابن عربی کے پیچھے لگا صلیبی سپاہی وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اور ابن عربی سے کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ آپ کے وسیلے سے اسلام کو قبول کرنا نصیب ہوا مجھے۔ ساری عمر آپ کا احساس مند رہوں گا۔ میں نے تو آپ کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن آپ نے میرے اسلام قبول کرنے کے سبب بنے۔ کئی قبیلے میں ارطغرل اپنے بابا سے کہتا ہے کہ میں صبح روانہ ہو رہا ہوں اور اپنے ساتھ اپنی 2 سپاہیوں کو بھی لے جا رہا ہوں۔ ہمارے ہر کام پر صلیبیوں کی نظر ہے۔ ارطغرل سے کہتے ہیں کہ اور بھی سپاہیوں کو لے جاؤ۔ ارطغرل انہیں کہتا ہے کہ جتنے کم جنگ باز ہوں گے ہمارے ساتھ، اتنا ہی جلد ہم اس کام میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اس کے بعد ارطغرل حلیمہ کے پاس آتا ہے کہ یگت وہ قلعے میں ہے اور اس کو قسطنطنیہ لے جا رہے ہے۔ حلیمہ ارطغرل سے کہتی ہے کہ انشاءاللہ کامیابی سمیٹ لاؤ گے۔
تو ویورز، یہ تھا ڈارس ارطغرل کے ایپیسوڈ نمبر 57 کے اوپر ہمارا ریویو۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آئے ہو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گئی بیل آئکن دبا کر اور پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔